معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، پہلی جنگ عظیم کا ایک عام سا ڈاکیہ فوجی جو کہ دوسری جنگ عظیم کے ایک اہم کردار ہٹلر کے طور سے جانا جاتا ہے۔ اس شخص کا نام یقیناً آپ دوستوں نے ضرور سن رکھا ہوگا، لیکن اس کی زندگی کے کچھ دلچسپ گوشے بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی 10 حقائق کے بارے میں بتائیں گے جن کو یقیناً آپ نے اس سے قبل نہیں سنا ہوگا۔ ہٹلر کیوں یہودیوں سے نفرت کرتا تھا؟ یہ وہ سوال ہے جو ہر انسان جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی آپ کو ویڈیو کے آخر میں آگاہ کیا جائے گا۔ ہٹلر سے متعلق انوکھے حقائق جاننے سے قبل اس قافلہ ذوق میں شامل ہونے والے دوستوں سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں گھنٹی کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیو کو تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ آئیے ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ہٹلر جرمن نہیں تھا۔ ناظرین گرامی، جو ہٹلر جرمن کا شفاق ترین جرنیل جانا جاتا ہے، اصل میں وہ جرمن کا نہیں تھا، بلکہ وہ جرمنی کے ہمسایہ ملک آسٹریا ہنگری میں پیدا ہوا، جو کہ اب دو ممالک آسٹریا اور ہنگری میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہٹلر نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اپنے والدین کے مرنے کے بعد اس نے مصور کے طور پر اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کی، لیکن اس شعبے میں وہ بری طرح سے ناکام ہوا۔ کم آمدنی کی وجہ سے اس کی جوانی کی ابتدا تنگ دستی سے ہوئی اور اس میں احساس کمتری نے گھر کر لیا۔ آگے چل کر یہی اس کی شفاقیت کی وجہ بنی۔ ناظرین گرامی، جب ہٹلر نے مصور کے طور پر خود کو ناکام پایا تو اس نے فوج میں ملازمت کا سوچا، تاہم آسٹریا ہنگری کی فوج نے اسے فوج میں بھرتی کرنے سے انکار کر دیا۔ جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو بے روزگاری سے تنگ ہٹلر نے اپنے ملک آسٹریا ہنگری کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے امتحان دیا۔ کمانڈر نے اسے کہا کہ تم اتنے کمزور ہو کہ رائفل نہیں اٹھا سکتے، جنگ کیا خاک لڑو گے؟ مگر تاریخ نے دیکھا کہ چند سالوں بعد ہٹلر نے وہ رتبہ حاصل کر لیا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پیارے دوستو، ہٹلر اپنے باپ سے نفرت کرتا تھا اور اپنی ماں سے عشق کرتا تھا۔ ہٹلر نے اپنے باپ کی وفات کے بعد جلد ہی اس کی قبر پر جانا چھوڑ دیا۔ وہ اس کے سخت گیر رویے کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی، یہاں تک کہ جب دوسری جنگ عظیم میں اس کی شکست یقینی ہو گئی تو وہ زیر زمین بنکر میں جا چھپا۔ اسی بنکر میں اس نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ اسی بنکر کے ایک کونے میں اس نے اپنی ماں کی تصویر لٹکا رکھی تھی۔ دوستو، وہ مصور بننا چاہتا تھا۔ وقت انسان کو انسان سے کیا بنا دیتا ہے۔ ہٹلر نے آغاز جوانی میں ایک مصور بننے کا خواب دیکھا۔ ماں کی وفات کے بعد وہ تصویریں بنا کر وہ کھاتی پیتی محفلوں میں انہیں بیچ کر روزی روٹی کماتا، لیکن برا ہو آسٹریا اور ہنگری کے ولی عہد پر چلنے والی گولی کا، جس سے پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ اس جنگ کے بعد عالمی فوجیں اپنی بھرتی کا معیار زیادہ کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ کمزور لوگوں کو بھی اچھے پیسوں پر بھرتی کیا جانے لگا اور ہٹلر بھی فوج میں آسانی سے بھرتی ہو گیا۔ بعد میں جب ہٹلر نے نازی تنظیم کھڑی کی تو مصور کی مہارت اس کے بہت کام آئی۔ اپنی تنظیم کا لوگو اور جھنڈا بھی اس نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا۔ اپنی فوج کی وردی اور بیج بھی اس نے خود ڈیزائن کیے۔ گو کہ وہ شفاقیت میں کسی کا ثانی نہیں رکھتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایک عظیم لیڈر کہلایا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، انگلش فوجی جس کے نشانے پر ہٹلر تھا، ہنری ٹینی، وہ برطانوی فوجی جو ایک گولی سے ہٹلر کو قتل کر سکتا تھا۔ اگر وہ ٹریگر دبا دیتا تو شاید آج 20ویں صدی کی تاریخ مختلف ہوتی۔ ہنری ٹینی برطانوی فوج کا 26 سالہ جوان تھا۔ جب خندقوں کی لڑائی میں جرمن فوج کی شکست ہوئی اور فوج بھاگنا شروع ہوئی تو ایک موقع پر ہٹلر کو ٹھوکر لگی، وہ نیچے گر گیا۔ اس کے پیچھے برطانوی فوجی تھے جو بھاگتے جرمنوں پر فائر کر رہے تھے۔ ہٹلر لاشوں پر گر گیا۔ چند لمحے بعد اٹھا تو اس کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک برطانوی فوجی اس پر رائفل تانے کھڑا تھا۔ اس وقت شاید ہٹلر کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرائے ہوں گے، لیکن کئی لمحے گزر گئے اور برطانوی فوجی نے فائر نہیں کیا۔ برطانوی فوجی بھی تنہا تھا، اس لیے شاید کسی اور طرح سے بھی فائر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ہٹلر بھانپ گیا کہ برطانوی فوجی اسے نکل جانے کا موقع دے رہا ہے۔ ہٹلر نے سر نیچے کر کے ایک طرف سے نکل گیا۔ بہت عرصے بعد جب جنگ عظیم کی تصویریں شائع ہوئیں تو ایک تصویر میں ہٹلر نے ہنری کو پہچان لیا تو اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایک برطانوی وزیر اعظم چیمبرلین جب ہٹلر سے ملنے آیا تو ہٹلر نے ہنری سے شکریہ ادا کرنے کی درخواست کی۔ چیمبرلین نے وعدہ کیا کہ وہ لندن پہنچتے ہی ہنری کو فون کرے گا اور ہٹلر کی جذبات اس تک پہنچا دے گا۔ اس طرح ہٹلر نے اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا، کیونکہ ایک گولی ہٹلر کو موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی اور یوں کئی یہودی اس شفاق قاتل کے ہاتھوں قتل نہ ہوتے۔ دوستو، پہلی جنگ عظیم جو کہ ہٹلر نے ایک عام فوجی کے طور پر لڑی، اسی میں وہ اتحادیوں کے کیمیکل کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ چند دنوں کے لیے اندھا ہوا۔
لیکن پھر مختصر سے علاج کے بعد بصارت پھر سے کام کرنے لگی۔ عین ممکن تھا کہ علاج کے بعد اسے دکھائی نہ پڑتا، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ناظرین گرامی، میں ہٹلر کو اپنی بھتیجی گیلی سے عشق ہو گیا۔ گیلی نے ایک بار اپنی ایک دوست سے کہا کہ میرا چچا مجھ سے ایسے مطالبے کرتا ہے کہ کسی کو بتاؤں تو وہ یقین نہ کرے، لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہا اور یہ سکینڈل اخبارات میں دھوڑ اڑانے لگا۔ ہٹلر کی زندگی تلخ ترین ہو گئی۔ ہٹلر کو اپنا سیاسی کیریئر ختم ہوتے نظر آیا۔ دوسری طرف گیلی ان الزامات سے دل برداشتہ ہو گئی۔ یہ دیکھ کر گیلی نے خودکشی کر لی، جسے مخالفین نے قتل قرار دیا۔ قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن ایسے میں گیلی سے ملتی جلتی شکل کی لڑکی 9 سالہ ایوا براؤن مل گئی۔ کہتے ہیں یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی، جسے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے اسے اس تک پہنچایا تھا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہٹلر نے ایوا سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا، البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا سے شادی کر لی، جس کے بعد اس نوپیادہ جوڑے ہٹلر اور ایوا نے خودکشی کر لی۔ ناظرین گرامی، ہٹلر کی ایک عجیب عادت تھی کہ وہ تقاریر سے پہلے مختلف تصویریں بنا کر دیکھتا کہ اس کا انداز کیسا لگ رہا ہے۔ اس کے لیے اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر رکھا ہوا تھا، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک مصور رہ چکا تھا اور اسے علم تھا کہ انسان کے مرنے کے بعد تصاویر ہی اس کی بقایات ہوتی ہیں۔ اس کا اظہار ہٹلر نے اپنے ایک قریبی ساتھی سے بھی کیا تھا، جبکہ چند افراد کہتے ہیں کہ وہ ظاہری عزت کے لیے ایسا کرتا تھا۔ دوستو، ہٹلر کی مونچھوں کی وجہ سے بھی اسے بہت شہرت ملی۔ ہٹلر جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے بھی رواج پا چکی تھی، لیکن ہٹلر نے یہ مونچھیں ایک خاص مقصد کے لیے تراشی تھی۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر جنگ میں مقابلے کے وقت ایک خندق میں چھپا تھا کہ اتحادیوں نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے ماسک پہننے کی کوشش کی تو بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا۔ ہٹلر ماسک نہ پہن سکا اور مجبوراً کئی سیکنڈ تک اسے سانس روکنا پڑی۔ گیس کا اثر ختم ہونے کے بعد اس نے لمبا سانس لیا اور جس جگہ تک مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھی، اندازے سے کاٹ دی، کیونکہ گیس شیل کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ ہٹلر کو اپنی زندگی مونچھوں سے زیادہ پیاری تھی۔ بعد میں اس نے اس مونچھوں کے سٹائل کو برقرار رکھا جو آج تک اس کی پہچان ہے۔ ناظرین گرامی، اب سب سے اہم بات کرتے ہیں کہ ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب حاصل کرنے کے لیے کئی کتابیں لکھی گئی، مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ وہ جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی دنیا پر حکمرانی کا حق رکھتی ہے اور بہتر انسانی ماحول کے لیے ضروری ہے کہ غلام اور نیز قومیں ختم کر دی جائیں۔ یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ یہودی چونکہ ایک عرصے سے غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے وہ انہیں گھٹیا قوم سمجھتا تھا۔ مزید یہ کہ پہلی جنگ عظیم میں یہودیوں نے درپردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا۔ جرمن میں رہتے ہوئے جرمن کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے خلاف ناقابل معافی جرم تھا۔ وہ ان کی پرانی تاریخ سے بھی واقف تھا کہ کیسے انہوں نے اللہ کے پیغمبروں سے بد عہدی کی، اور ایک عیسائی ہونے کے ناطے وہ اس سے بھی واقف تھا کہ یہ یہودی علماء ہی تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دلوانے میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس لیے وہ انہیں ایک لعنت زدہ قوم سمجھتا تھا اور دنیا کو یہودیوں سے پاک کرنا چاہتا تھا۔ لیکن تلخ حقیقت یہ ہے، جب اللہ سزا دیتا ہے تو انصاف سے دیتا ہے اور اس میں ظلم کا پہلو نہیں ہوتا۔ انسان جب خدائی ٹھیکیدار بن جائے تو پھر ہولوکاسٹ بھی ہوتا ہے اور سقوط بغداد بھی۔ ایسا ہر واقعہ سفاکیت اور حیوانیت کی مثال بن جاتا ہے۔ ہٹلر کی یہود دشمنی کی ایک اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ دراصل ایک یہودی کی ناجائز اولاد تھا۔ اس کی ماں چونکہ جرمن تھی، اس لیے اس کی ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا انتقام پوری یہودی قوم سے لینا چاہتا تھا، لیکن مورخین اس وجہ کو زیادہ وزن دینے کے لیے تیار نہیں۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی اس دلچسپ ویڈیو نے آپ کے علم میں اضافہ کیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ضرور خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔